اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں بہت ہی اہم ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ٹاپک انتہائی دلچسپ بھی ہے اور معلوماتی بھی ہے، جس کا عنوان ہے قرآن مجید کی معلومات۔ قرآن مجید کی معلومات سننے کے لیے اگر آپ ہمارے چینل میں نیو ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور قرآن مجید کی معلومات سننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کسی بھی زبان میں جو حروف ہوتے ہیں وہ زبان اسی پر مشتمل ہوتی ہے اور وہ زبان اسی سے بنتی ہے۔ تو عربی زبان میں بھی اسی طرح قانون ہے کہ حروف مل کر الفاظ بنتے ہیں، الفاظ مل کر جملے بنتے ہیں، جملے مل کر پیراگراف بنتے ہیں، اور پیراگراف مل کے ایک مضمون بنتا ہے۔ تو قرآن مجید کی معلومات کو بھی آپ اسی طرح سمجھ لیجئے۔ قرآن مجید کی زبان کے عربی زبان کے 29 حروف ہیں، اور قرآن مجید میں جو حروف کی تعداد ہے 3 لاکھ پر علماء کرام متفق ہیں۔ اس کے بعد مختلف روایات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قرآن مجید میں مجموعی حروف کی تعداد 3,04,740 ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت کے مطابق قرآن مجید کے حروف کی تعداد 3,40,740 ہے۔ اس کے بعد حروف کے بعد باری ہے الفاظ کی۔ قرآن مجید کے الفاظ 77,000 پر سب کا اتفاق ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ 77,701، ایک روایت کے مطابق 77,734 الفاظ ہیں۔ الفاظ مل کے جملے بنتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں پر گول دائرہ ہو تو وہاں پر ایک آیت ختم ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ٹوٹل آیات 6,236 ہیں۔ جملے مل کے پیراگراف بنتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں پیراگراف کی جگہ پہ رکوع ہیں، اور رکوع کو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ تراویح کی نماز میں پڑھنے کے لیے آسانی ہو۔ قرآن مجید میں ٹوٹل رکوع 558 ہیں، اور پیراگراف مل کے ایسے بنتا ہے، مضمون بنتا ہے۔ تو قرآن مجید کے بھی رکوع مل کر ایک سورت بناتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں ٹوٹل سورتوں کی تعداد 114 ہے، 114 ہے، جس میں سے 86 سورتیں مکی ہیں اور 28 سورتیں مدنی ہیں۔ مکی سورتیں ان کو کہا جاتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہوں، اور مدنی سورتیں ان کو کہا جاتا ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہوں۔ جگہ کا تعین کوئی بھی نہیں ہے، بھلے مکے میں نازل ہوئی ہوں، بھلے مدینے میں نازل ہوئی ہوں۔ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورتوں کو مکی سورتیں کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی سورتوں کو مدنی سورتیں کہا جاتا ہے۔ ان سورتوں میں تھوڑا سا عنوانات کا بھی فرق ہوتا ہے۔ جو مکی سورتیں ہوتی ہیں اس میں توحید، آخرت، الہیت کے مضامین ہوتے ہیں، اور مدنی سورتوں میں احکامات ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی قلب القرآن یعنی قرآن مجید کی دل سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے۔ زینت القرآن یعنی قرآن مجید کی خوبصورتی سورۃ الرحمن کو کہا جاتا ہے۔ ثلث القرآن یعنی قرآن مجید کا تیسرا حصہ سورۃ الاخلاص کو کہا جاتا ہے۔ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ قرآن مجید کیسے نازل ہوا، کتنے عرصے میں نازل ہوا۔ قرآن مجید آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ بتدریج نازل ہوا، جس کا ٹوٹل عرصہ 22 سال 5 ماہ اور 14 دن بنتے ہیں۔ قرآن مجید میں سجدوں کی تعداد 14 ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، اور جو شخص بھی تلاوت کرے گا ان پر سجدے کرنا لازمی ہے، واجب ہیں۔ جو سجدہ نہیں کرے گا وہ گنہگار ہوگا۔ جبکہ منازل اور پاروں کا تعین بعد میں لوگوں کی آسانی کے لیے
बच्चों को पढ़ाने की आसानी के लिए किया गया कि जो शख्स एक हफ्ते में कुरान मजीद को पूरा करना चाहे तो वो इन मनाजिल के हिसाब से पढ़े, और जो शख्स एक महीने में पूरा करना चाहता है तो वो पारों के हिसाब से इस कुरान मजीद की तिलावत करे। कुरान मजीद की इब्तदा सूरतुल फातिहा से होती है और कुरान मजीद का इख्तिताम सूरतुल नास पर होता है। कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत सूरतुल बकरा है और कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर है। आपके इल्म में ये बात भी होनी चाहिए कि कोई भी सूरत 3 आयात से कम पर मुश्तमिल नहीं हो सकती। नमाज की हालत में भी जो शख्स 3 छोटी आयात की तिलावत करेगा उसकी नमाज हो जाएगी, और जो 3 छोटी आयात से भी तिलावत कम करेगा उसकी नमाज नहीं होगी। या एक बड़ी आयत तिलावत की जाए या 3 छोटी आयात तिलावत की जाए, तब उस इंसान की नमाज मुकम्मल होती है। कुरान मजीद में एक सहाबी का जिक्र हुआ है जिसका नाम है हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कुरान मजीद में एक सहाबी है जिसका लक़ब के साथ जिक्र हुआ है, जिसका नाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका लक़ब आया है सानी अल इस्नैन। आपकी मालूमात में इजाफा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कुरान मजीद में लफ्ज़ अल्लाह 2698 मरतबा जिक्र हुआ है और सूरतुल मुजादिला की हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह का जिक्र हुआ है। कुरान मजीद की छोटी सी छोटी सूरत है जिसमें सिर्फ एक ज़ेर है जो कि सूरतुल इखलास है। एक और सूरत है जिसमें हरफ़े फ़ा का जिक्र नहीं हुआ, वो सूरतुल फातिहा है। आपकी मालूमात में इजाफा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि 28वें पारे की खुसूसियत यह है कि उसमें तमाम सूरतें मदनी सूरतें हैं और 29वें पारे की तमाम सूरतें मक्की सूरतें हैं। कुरान मजीद का दरमियान वल यतलत्तफ़ इस लफ्ज़ पर होता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इनमें से कितनी मालूमात आपके पास थी और कौन सी आपको नई मालूमात मिली। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।